خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ واپس جا رہی ہے۔ ایسا ہوا تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل کر بیٹھے گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا نیب ترامیم کیس میں حکومتی وکیل سے مکالمہ۔ کیا نیب ترامیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیں؟ چیف جسٹس کا سوال، موکل سے مشورہ کروں گا۔ مخدوم علی خان کا جواب، امید ہے حکومت اور پی ٹی آئی اتفاق رائے سے قانون سازی کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی آبزرویشن۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے آج فیصلہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا نون لیگ کے کئی ارکان اسمبلی کے ساتھ رابطوں کا دعویٰ۔ عمران خان نے ملکی استحکام کے لیے کمیشن قائم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ فاروق حبیب کی گفتگو، واپسی خوشائن، استعفے واپس اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے کی درخواست دینا ہوگی، رانا ثناء اللہ نے شرط بتا دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی سمری آج رات 12 بجے سے قبل گورنر کو بھیج دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ محمود خان کا 4 سالہ حکومت پر وزراء اور بیوروکریسی سے اظہار تشکر۔ آخری اجلاس میں ہزاروں اساتذہ کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری۔ پنجاب میں آج رات کی ڈیڈ لائن سے قبل نگراں حکومت کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، ملک احمد خان نے پرویز الہی کے بھیجے گئے ناموں پر آمادگی کا اشارہ دے دیا۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے حتمی فیصلے کے لیے وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کی مشاورت کا انتظار۔ آج فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے، عام انتخابات جلد ہوں گے، تحریک کامیاب ہوگی۔ پرویز الہی پر امید، مسلم لیگ پر لاہور کے مامے بن کر پیسے نہ لگانے کا الزام۔ وزیر اعظم کی بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی پیشکش، ماضی سے سبق سیکھا ہے، جنگ نے ہمیشہ دونوں ممالک کے عوام کو نقصان پہنچایا۔ شہباز شریف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم بند اور وادی کے متنازع حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ۔ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں، شہباز شریف کو کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل، مقبوضہ کشمیر کی سابقہ حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے مکمل نتائج، کوئی بھی جماعت مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام۔ بلدیہ کا معلق ایوان پیپلز پارٹی 93 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست، جماعت اسلامی 86 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پی ٹی آئی 40 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ میئر کراچی کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ کا گیم، پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کا اعلان تو جماعت اسلامی نے متنازع نتائج میں تبدیلی کی شرط عائد کر دی۔ پی ٹی آئی نے میئر کے عہدے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کی غیر مشروط حمایت کر دی۔ سب سے زیادہ نشستیں جیتنے پر کراچی کی میئرشپ پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ جو بھی میئر بنا، صوبائی حکومت مکمل سپورٹ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، کراچی اور حیدرآباد نے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مسترد کر دیا، نام نہاد مقبول لیڈروں کا پول کھول دیا۔ بلاول بھٹو نے انتخابی نتائج کو سندھ حکومت پر اعتماد کا اظہار قرار دے دیا، تمام سیاسی اکائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں ہیر پھیر کا الزام، جماعت اسلامی نے سینٹ میں آواز اٹھا دی۔ سراج الحق کی آج ملک بھر میں احتجاج کی کال، ملتان میں جماعت اسلامی کے کارکنان سڑکوں پر آ گئے۔ پیپلز پارٹی حیدرآباد میں میئر کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب، سب سے زیادہ 94 سیٹیں جیت لی۔ تحریک انصاف 39 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ٹھٹا اور سجاول میں بھی جیالوں کا کلین سویپ۔ گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان فائرنگ کیس میں 3 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، ایک کو جے آئی ٹی کے حوالے کرنے کا حکم۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ، جھوٹا کیس بنانے والے افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کمیٹی نے وزارت انسداد منشیات سے رپورٹ طلب کر دی۔